کی یورپین اسٹیٹس اس میں یو کے، جرمنی، اسپین اور فرانس ہیں، انہوں نے ایکسپلسٹلی ڈکلائن کر دیا ہے کسی بھی ملٹری انوالومنٹ میں ان ایران، بیکاز دے وانٹ ٹو اوائڈ بینگ انٹریپڈ ان اٹ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیٹو کی جو ڈیفینسو پرپس ہے یہ اس سے ڈیویٹ کرتا ہے، بیکاز دس از اے اوفینسو وار. اور اسی طرح یو ایس کے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں جس میں جاپان، آسٹریلیا ہیں، انہوں نے بھی ایک میسج دے دیا کہ نو پلانس ٹو ڈپلوائے نیول ایسٹس ٹو دا پرشین گلف ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو وائٹ ہاؤس سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود دے کلیئرلی سیڈ نو. اب مسٹر ٹرمپ اس کے ریئیکشن میں ہی از ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری بیڈ فیوچر فار نیٹو. وہ تھریٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیٹو جو ہے نا وہ ایک ون وے اسٹریٹ بن گئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں ملی ہمارے نیٹو ایلائز سے. اینڈ دین ہی سیڈ دیٹ یو ایس ہیز پروٹیکٹڈ یورپ فار ڈیکیڈس. تو ابھی جو ہے نا وہ ریٹرن آف فیور کا ٹائم آ چکا ہے اور ہمیں وہ فیور چاہیے یورپین اسٹیٹ سے. یہ ریلیکٹنس جو آپ کو نظر آ رہی ہے نیٹو ایلائی سے اور وہ نہیں حصہ بننا چاہ رہے ایران وار کا، اس میں ڈیپلی روٹڈ اسٹریٹجک ڈائیورجنس، لیگل پریزرویشنز اور جیو پولیٹیکل رسک مینجمنٹ موجود ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک فنڈامنٹل بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے اس ٹرانس اٹلانٹک کنسنسس میں. اور اس کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں تو ہمیں 4 to 5 اس کے کی ڈرائیورز ہیں. پہلا جو ہے وہ وار آف چوائس ورسز دا کلیکٹیو ڈیفینس ہے. آرٹیکل 5 نیٹو کا جو ہے وہ ڈیفینسو پیکٹ ہے، اور یہ کہتا ہے، اور یہ ٹریگر ہوتا ہے بیسیکلی بائی ون اٹیک آن ممبر اسٹیٹ. ٹھیک ہے، اٹیک آن ون از کنسیڈرڈ ایز اٹیک آن آل. تو لیکن اس سینیریو میں ایران وار میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پریمپٹیو اسٹرائک تھی بائی یو ایس اینڈ اسرائیل، اور اس میں ایران کو جب ٹارگٹ کیا گیا تو یہ وار آف چوائس ہے، یہ وار آف ڈیفینس نہیں ہے. پھر اس پہ جو لیگل گیپ نظر آتا ہے وہ لیگل گیپ نیٹو ممبرز کا ان کے بارے میں ویو ہے کہ کیونکہ یہ یونیلیٹرل اوفینسو ڈیسیجن تھا جس میں یونائٹڈ نیشنز سے مینڈیٹ نہیں لیا گیا تھا، تو اس لیے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. سیکنڈلی وہ ملک جیسے جرمنی ہے، ناروے ہے، ان کے ہاں جو ملٹری ڈپلائمنٹ کی بڑی اسٹرکٹ ڈومیسٹک لاز ہیں اور وہ اس لیے بھی اس کا حصہ نہیں بن سکتے. اور نیٹو کے جو ایسٹرن فلانک ہے، جو پولینڈ ہے، بالٹکس ہیں، فن لینڈ ہیں، جو ایسٹرن یورپ کا حصہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم اس وار کا میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اٹ از اے ڈینجرس ڈسٹریکشن فرام یوکرین وار. اور وہاں پر وہ رشیا کو ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سینیریو میں تو پھر رشیا از گوئنگ ٹو ون دس یوکرین وار. پھر وہ ایک پیوٹن ون کا آسپیکٹ بھی ہے جس میں یورپین انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرولونگ وار جو ہے ایران کی، اس سے جو کیونکہ گلوبل انرجی پرائسز اوپر جائیں گی، ایران کے اوپر مزید سینکشنز لگیں گی، ہمیں اسٹریٹ آف ہارموز کے فیوچر کا نہیں پتہ، تو آٹومیٹکلی رشین انرجی کی ڈیمانڈ اور پرائسز بڑھ جائیں گی جس سے اس کو فائدہ ہوگا، اور وہ یہ فائدہ نہیں دینا چاہتے ان کو. پھر ایک جو میجر آسپیکٹ ہے وہ ایگزٹ پلان کا ہے کہ ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی اس وار سے. تو ٹرمپ کی جو میکسیمم پریشر کیمپین ہے اس میں کلیئر اینڈ اسٹریٹجک پلان نہیں ہے. اور نیٹو ایلائز جو ہے نا دے آر ان ولنگ ٹو کمٹ ٹو اے کانفلکٹ جہاں پہ ان کو نہیں پتا کہ اس میں سے ہم باہر کیسے آئیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ڈیکیڈس لانگ آکوپیشن کا حصہ بن جائیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے کریڈیبلٹی گیپ بھی. آپ دیکھیں کہ جتنا تیزی سے مسٹر ٹرمپ اپنی اوپینینس کو چینج کرتے ہیں، اپنی پالیسیز کو چینج کر رہے ہیں، اس میں پھر یہ جو یورپین پارٹنرز ہیں ان کے بڑے اسکیپٹیکل ہو گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی بھی کہیں پیوٹ آئے پالیسی میں ٹرمپ کی طرف سے اور اینڈ وی لیفٹ ہولڈنگ دا بیگ. اینڈ دس از اے فیئر جس پہ وہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ نہیں ون کر سک رہے مسٹر ٹرمپ ان کی. اینڈ دین اکنامک اسمیٹری بھی موجود ہے کہ یو ایس خود تو لارجلی انڈیپینڈنٹ ہے انرجی، اس کے گھر میں انرجی موجود ہے، اس کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یورپ جو ہے وہ ابھی بھی ڈپینڈ کرتا ہے انرجی کے لیے اسٹریٹ آف ہارموز پہ اور گلف اسٹیٹس کے اوپر. رشیا پہ بھی کرتا تھا، اس نے رشیا پہ بھی سینکشنز لگائیں اینڈ امریکہ کے کہنے پہ، اور وہ فیس بھی کر رہا ہے انرجی شاکس کو. تو یہاں پر بھی یہ پیراڈاکس موجود ہے. اینڈ دین ہموز کو ڈسکس کے بغیر تو یہ کنکلوڈ نہیں ہو سکے گی یہ ڈسکشن. آپ دیکھیں کہ یورپین ڈپلومیٹس یہ کہتے ہیں کہ میسو نیٹو نیول پریزنس جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز میں یہ ایران کو اور بھی زیادہ پرووک کرے گی تاکہ وہ ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دے اس کو نا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ڈینجرس ہے. انسٹیڈ آف اٹ وی شوڈ گو فار ڈپلومیسی. اور اس ڈپلومیسی میں جو اٹلی ہے اور اسپین ہے انہوں نے اسپیشلی پریفر کیا ہے کہ اس میں ڈی اسکلیشن ہونی چاہیے، میری ٹائم ڈپلومیسی ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے. اب اس کے بجائے اس کے کہ آپ ملٹری اسکلیشن کو بڑھا دیں اور نیول پریزنس کو وہاں پہ انکریز کر دیں، اس سے ایران جو ہے مزید ٹریگر ہوگا. تو یہ ان کنکلوژن یہ انٹریپمنٹ کا جو فیئر ہے، اس کو جیو پولیٹیکل ٹرم میں ہم اس کو کہتے ہیں فیئر آف انٹریپمنٹ، یہ نیٹو الائز فیس کر رہے ہیں اور وہ اس وار میں
لمیٹڈ سپورٹ کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے ہیں، جیسے مائن سویپنگ کا یا لاجسٹکس کا، کیونکہ ان کو لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اس لمیٹڈ پارٹ کا بھی حصہ بنے اور ایونچولی ہم ایک ہائی انٹینسٹی گراؤنڈ وار میں امریکہ ہمیں گھسیٹ لے، جو اس کے اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے تو اس کے لیے بہت فیوریبل ہے، لیکن ہماری سیکیورٹی کے لیے یہ فیوریبل نہیں ہے۔